یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں یہ جو 10 دن ہے اس میں اتنی نیکیاں کیوں رکھ دیا؟ یہ تو سوال ہونا چاہیے کہ دیگر مہینے ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، لیکن انہی 10 دنوں میں کیوں اتنی زیادہ نیکیاں ہے؟ ان کی فضیلت کیوں اتنی زیادہ ہے؟ اس میں نماز پڑھتے ہیں تو کئی نیکیاں ڈبل نیکیاں مل جاتی ہے، اگر روزے رکھتے ہیں تو اس کی بھی نیکیاں بڑھا چڑھا کر کے ملتی ہے، تحلیلات تسبیحات میں اگر کوئی شخص وقت گزارتا ہے تو اس کو بھی نیکیاں ملتی، آخر کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اعمال کو جمع کر دیا ہے، یعنی جو اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ حج کرنا ہے، انہی 10 دنوں کے اندر حج کو بھی رکھ دیا، قربانی جو بہت بڑا کام ہے اسی 10 دنوں کے اندر رکھ دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9ویں ذی الحجہ 9 تاریخ تک کنٹینیو روزہ کر رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ صدقہ فرماتے تھے، جو نوافل ہے وہ تو رکھتے ہی تھے، جو فرائض ہے وہ تو رکھتے ہی تھے، نوافل کو بھی دھیان سے رکھتے تھے، تو ایک اعمال کو ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ جمع کر دیا، اس لیے اس کی نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جیسا کہ ہم نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں کنٹینیو روزہ فرماتے تھے، جو کہ فرض روزہ نہیں ہے، جو نوافل ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی فضیلت ہے، ان میں نیکیاں ہیں، اس میں زیادہ نیکی ہے۔ اسی طرح سے صحابہ اکرام کی زندگی کو، جو اسلاف کرام ہیں ان کی زندگی کو اگر دیکھیں گے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی ہے، اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ دونوں بازار کی طرف نکلتے، انہی 10 دنوں میں سے جب کبھی بازار کی طرف نکلتے تو اس وقت بھی تسبیحات تحلیلات کو زور زور سے پڑھتے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ تسبیحات پڑھتے تو جو لوگ سامان خریدنے میں مبتلا ہوتے، جو لوگ چیزوں کو خریدنے میں مشغول رہتے، ان کی تکبیر کو سن کر کے وہ بھی بلند آواز میں تکبیر پڑھنے لگتے تھے، اور اتنی زور سے لوگ تسبیحات کو پڑھتے تھے کہ پوری جو مینا ہے وہ آواز سے گونج اٹھتا تھا، صرف نعرہ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات تحلیلات تکبیرات سے۔ لیکن آج کا کیا ہے؟ آج ہماری حال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زور سے تکبیر پڑھے گا تو لوگ اسے تانا زنی کریں گے کہ صوفی آ گیا، ولی آ گیا، جنتی آ گیا، فلاں شخص کو دیکھو دکھاوے کے لیے تسبیحات پڑھتا ہے۔ ان تانوں سے ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو ہم سونپ دیتے ہیں، اسے ہم تانا زنی کرتے ہیں، آج ہم اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ لیکن اسلاف کو دیکھیے کہ ان 10 دنوں میں جب وہ بازار کی طرف نکلتے اس وقت بھی تسبیحات میں وہ مشغول رہتے، اپنی زبان سے زور زور سے کہتے، لوگ اس کو تانا نہیں دیتا بلکہ سن کر کے وہ بھی پڑھنے لگتے تھے، تو سب مل جل کر کے نیکیاں کماتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور تقرب بندے میں سے ہو جاتے تھے۔ معزز سامعین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت کو بیان فرمایا، اس 10 دنوں میں نیکیاں کچھ زیادہ ہی ہے، اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس کا ویلو ہے، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ان ایام میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب حدیث کریمہ کو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے انہیں بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ حضرت امہات المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کوئی ایک فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 چیزوں پر ہمیشہ عمل فرمایا، 3 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک یہ ہے کہ ذی الحجہ کو جو 90 دن ہے، جو 9 دن ہے، 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک، آپ ہر سال ان 9 دنوں میں کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح سے جو دوسرا کام کرتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کا بھی روزہ رکھتے تھے، اور جو تیسرا کام اور لاسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا زندگی میں وہ ہے ایام بیض، یعنی 13ویں 14ویں اور 15ویں دن، ہر مہینے میں 13ویں 14ویں اور 15ویں دن میں کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزہ ہر مہینے میں رکھتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان 9 دنوں میں جو عید الاضحیٰ 10ویں دن کو چھوڑ کر کے جو 9 دن ہے اس میں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو نوافل روزہ ہے۔ اور نوافل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندہ ایک بات تم لوگ دھیان سے سن لو کہ میرا بندہ جو میرا بیسٹ ہو جائے گا، جو میرا محبوب اور میرا تقرب حاصل کرے گا، جو میرا چہیتا بندہ ہو جائے گا، اس کو ہم کیا کریں گے؟ اگر اس پر کوئی انگلی
اٹھاتا ہے تو میں اس شخص کے خلاف دشمنی مول لے لیتا ہوں، یعنی وہ میرا پیارا بن جاتا ہے۔ اور یہ تم کیسے بن سکتے ہو معلوم ہے؟ تم نوافل کے ذریعے بن سکتے ہو۔ جو فرائض ہے، جو فرض نماز ہے، نماز پنج گانا ہے تو ادا کرنا ہی پڑے گا، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے اوپر واجب اور فرض ہے۔ لیکن جو فرائض ہے ان کو چھوڑ کر کے، یعنی ایک مہینہ جو رمضان کا روزہ اس کو چھوڑ کر کے اگر ان دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، جو پنج گانا نماز ہے، پنج وقتہ نماز ہے، اسے چھوڑ کر کے راتوں میں شب بیداری کر کے نماز پڑھتے ہیں، تسبیحات تحلیلات کرتے ہیں، یہ نوافل ہے، تو اس کے ذریعے سے اللہ کے بیسٹ بندے ہو سکتے ہیں، اللہ کے تقرب کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ اچھے اور محبوب بن سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا، اور جو اللہ کا محبوب بن گیا سمجھیے اس کی زندگی کامیاب ہو گئی، اخروی اور زندگی دونوں دنیا میں وہ کامیاب ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بن کر کے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے، جو صحابہ اکرام کی زندگی ہے، جو اسلاف اکرام کی زندگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جن اعمال کو انجام دیا انہی اعمال میں سے تسبیحات ہے، تحلیلات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اس بات کو تم لوگ دھیان سے سن لو کہ تم ان 10 دنوں میں اگر اس چیز کی تم لوگ اہتمام کرتے ہو، کنٹینیو اور ڈیلی اس چیز کو کرتے ہو تو تمہارا کیا فائدہ ہوگا۔ نبی